اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل الرابع في الجد والمواظبة والحمة ثم لا بد لطالب العلم من الجد والمواظبة والملازمة قيل من طلب شيئا وجد وجد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کتاب شریف آداب المتعلمین میں جاری تھی۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس نورانی کتاب میں طالب علموں کو آداب طلبگی اور آداب تحصیل علم سے آشنا کروا رہے ہیں۔ ہم مرحوم خواجہ کا متن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اسی متن سے متعلق اگر کوئی بات ہم نے اپنے اساتید سے اور بزرگان سے سنی ہے تو اسے آپ تک منتقل کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ آج کی فصل میں جس موضوع کی طرف مرحوم خواجہ نے توجہ دلائی ہے ایک طالب علم کو، وہ جدیت ہے، مواظبت ہے اور ہمت ہے۔ یعنی ایک طالب علم کا مجد ہونا، اس کا باقاعدہ جدی ہونا تحصیل علم کے میدان میں، یہ نہایت ضروری ہے۔ یعنی ایک طالب علم حوزہ علمیہ میں آتے وقت پختہ عزم لے کر آئے۔ پہلے سے حوزہ علمیہ میں آنے سے پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اور وہاں جا کر اس نے کیا کرنا ہے۔ اگر تو وہ حوزہ علمیہ کا ٹھپا لگوانے کے لیے آ رہا ہے تو پھر یہاں پر آ کر 2-4 دن اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے، یہاں پر ٹھپا لگوائے اور جلدی سے واپس تشریف لے جائے۔ تحصیل علم کرنے کے لیے اگر آ رہا ہے تو تحصیل علم میں ایک طالب علم کی ہمت کا بلند ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ یعنی اگر طالب علم حوزہ علمیہ میں مدارج عالیہ طے کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر اسے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں ہماری ضرورت ہے اور فوراً اٹھ کر یہاں سے 1 سال 2 سال پڑھا اور بھاگنے کی۔ یعنی طالب علم جو تحصیل علم کے لیے آ رہا ہے اس کا عزم پختہ ہونا چاہیے، اس کے ارادے بلند ہونے چاہیے، اور پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے حوزہ علمیہ میں مدارج عالیہ طے کرنے ہیں، متوسطہ تک پڑھنا ہے یا صرف ٹھپا لگانا ہے۔ تو ان چیزوں کو پہلے سے مشخص اور معین ہونا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اور طالب علم وہی مفید اور مثمر ثمر واقع ہو سکتا ہے جو حوزہ علمیہ میں مدارج عالیہ طے کرنے کے لیے بلند ہمتی کا مظاہرہ کرے اور بلند ہمت لے کر حوزہ علمیہ میں آئے۔ یقینی بات ہے جب وہ حوزہ علمیہ میں آئے گا تو اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی مشکل اس کی راہ میں جو آتی ہے وہ یہی مشکل ہے کہ وہ اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر حوزہ علمیہ میں آیا ہے۔ یقینی بات ہے جب اس نے اپنا گھر چھوڑا ہے تو گھر والوں کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، عزیز و اقارب کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ہمسایوں کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، اہل علاقہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان حوزہ علمیہ میں آ کر ہر روز اپنے تمام خاندان کے افراد کو واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطے میں رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ طالب علم تحصیل علم نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا آپ تمام افراد اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ اگر کسی کا کوئی عزیز حوزہ علمیہ میں آ کر سارا دن اپنے عزیز و اقارب کو واٹس ایپ کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو آپ جان لیں کہ آپ کا وہ عزیز جو حوزہ علمیہ میں گیا ہے وہ طلبگی کے امور میں مصروف نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کچھ خزینہ خرچ کریں، کچھ سرمایہ خرچ کریں اور اسے واپس بلا لیں، چونکہ اس سے آپ کی بےتابی برداشت نہیں ہو رہی ہے اور وہ حوزہ علمیہ میں بیٹھ کر آپ ہی کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہے۔ کسی کی شادی کروا رہا ہے، کسی کی طلاق ہو رہی ہے تو اس میں صلح کروا رہا ہے، کسی کے مسائل حل کر رہا ہے۔
بھئی اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ باقاعدہ اپنے علاقے میں رہیں اور وہاں ان خدمات کو انجام دیں، کہیں نماز بھی پڑھائیں، کہیں دعا بھی کروائیں، کہیں لوگوں کی ضروریات بھی پوری کریں، فقہی مسائل بھی بیان کریں، اور ساتھ ان مسائل کو بھی آپ وہاں پر ڈیل کریں۔ آپ کا وہاں پر کام اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ حوزہ علمیہ میں تحصیل علم کے لیے آئے ہیں تو آپ کو پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں نے صرف تحصیل علم کرنا ہے، اور وہ امور جو تحصیل علم کی راہ میں رکاوٹیں ہیں انہیں اپنے سے دور کرنا ہوگا، تبھی جا کر آپ کچھ تحصیل علم کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ تمام مسائل آپ کے ذہن کو مضطرب کریں گے، اور ذہنی اضطراب کا شکار کبھی بھی تحصیل میں مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ عالی مقامات حوزہ علمیہ میں نہیں طے کر سکتا۔ ہمارے اکثر لوگ اس بات کی طرف سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں ہمارے ہندوستان یا پاکستان کے طلاب مجتہد نہیں بنتے ہیں؟ بنیادی وجہ عدم اجتہاد کی یہی عدم جدیت ہے، عدم مواظبت ہے، عدم ہمت ہے۔ ہمارے طالب علم جو حوزہ علمیہ میں آتے ہیں پہلے سے ان کا ہدف معین نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے حوزہ علمیہ میں آ کر کس سطح کی تعلیم حاصل کرنی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب وہ حوزہ علمیہ میں آتے ہیں تو وہ جدیت جو طلاب علوم دینیہ کو اختیار کرنی چاہیے اس جدیت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اپنا زیادہ تر وقت گفتگو میں، اضافی میٹنگز میں، اضافی محفلوں میں، اضافی پروگراموں میں اپنا صرف کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تمام وقت جو انہیں تہذیب نفس میں، تحصیل علم میں صرف کرنا چاہیے تھا، اساتید کے آگے زانوئے تلمذ طے کرنے میں ان کو وقت استعمال کرنا چاہیے تھا، وہ تمام وقت ان کا بطالت میں صرف ہوتا ہے اور گزرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مدارج عالیہ طے نہیں کر پاتے۔ دوسرا اہم عنصر جو پیش آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے جتنے بھی افراد ہیں وہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، بالخصوص ایسے مقامات پر وہ تحصیل علم کر رہے ہیں جو زیارتی علاقے ہیں، تو ظاہر ہے زائرین ان کے علاقے سے آئیں گے، ان کے وطن سے آئیں گے، ان سے میل جول، علاقے کے احوال پوچھنا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ طالب علم کا عمدہ وقت انہی چیزوں میں استعمال ہو جائے گا، اور پھر اس کا ذہن تشویش میں مبتلا رہے گا، اور اس تشویش کے باعث وہ مدارج عالیہ طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا ایک طالب علم کو فارغ البال ہونا چاہیے ان تمام چیزوں سے، یعنی اگر اس کے کوئی علاقے کا شخص آیا ہے تو وہ اس سے صرف ضرورت کی حد تک ملے، اس سے زائد نہ ملے، اور پھر اپنے تمام اوقات کو منظم کرے، مرتب کرے، معمولاً اپنا شیڈول بنائے۔ بزرگان کا تحصیل علم میں ایک شیڈول ہوتا تھا کہ انہوں نے کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت مطالعہ کرنا ہے، کس وقت مباحثہ کرنا ہے، کس وقت انہوں نے زیارت کے لیے جانا ہے، کس وقت انہوں نے دوسرے اپنے روزمرہ زندگی کے معاشرتی معاملات کو انجام دینا ہے۔ لیکن اگر ایک طالب علم کا یہ شیڈول مرتب نہیں ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ کبھی بھی اس کو کوئی بھی شخص کال کر لے تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے کہ میں یہ کتاب ہے یہ بعد میں پڑھ لوں گا، یہ مطالعہ ہے تو یہ میں بعد میں کر لوں گا، یہ مباحثہ ہے تو میں یہ بعد میں کر لوں گا۔ ان امور کو موکول کرتا رہے گا بعد پر، اور اپنے تمام اہم اوقات کو صرف کرے گا وہ فضولیات میں جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ اور آج کل کے دور میں یہ ہمارا سوشل میڈیا ہمارے طالب علموں کا عمدہ وقت لے لیتا ہے، جس کے باعث طالب علم تحصیل علم میں مصروف نہیں رہتے ہیں، ان کا وقت عمدہ ضائع ہو جاتا ہے جو ان کو تحصیل علم کرنی چاہیے۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کے باعث ہمارے طلاب ہند و پاک مدارج عالیہ علمی طے نہیں کرتے، یعنی مجتہد نہیں بنتے ہیں، مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ جو ہم حکایات علماء کی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ان حکایات کا مصداق نہیں بن پاتے، کیوں؟ چونکہ وہ ایسے علماء کے محضر میں زانوئے تلمذ طے نہیں کرتے، ان کے آگے نہیں بیٹھتے ہیں اور ان سے کچھ ادب اور آداب نہیں سیکھتے ہیں۔ لہٰذا یہی کتاب جسے ہم نے آپ کی خدمت میں آغاز کیا ہے، آداب المتعلمین، اگر آپ طلاب حوزہ علمیہ کا ایک سروے کریں، چاہے وہ پاکستان کے مدارس ہوں، چاہے وہ ہندوستان کے مدارس ہوں، چاہے وہ نجف کے مدارس ہوں، چاہے وہ قم المقدسہ کے ہوں، چاہے وہ مشہد مقدس یا اصفہان یا کہیں کے بھی مدارس ہوں،
آپ اپنے طلاب علمیہ سے پوچھیں کہ انہوں نے اخلاقی میدان میں کون سی کتاب باقاعدہ کسی استاد کے پاس پڑھی ہے۔ مطالعہ کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن استاد سے سیکھنا، باقاعدہ پڑھنا، یہ اور مطلب ہے۔ اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو 100 میں سے ممکن ہے 5 یا 10 طالب علم ایسے ملیں گے جو ان مسائل میں توجہ دیتے ہیں، جدیت کرتے ہیں، مواظبت کرتے ہیں، باقاعدہ تحصیل علم کے ان مقدمات کو انہوں نے اپنے اساتذہ بزرگان سے سیکھا ہے، اور پھر سیکھنے کے بعد ان پر مواظبت کی ہے، پابندی کی ہے، اور اس پابندی کے نتیجے میں انہوں نے مدارج عالیہ طے کی ہیں حوزوی میں۔ لہٰذا یہ عمدہ عوامل ہیں جن پر توجہ کرنا نہایت ضروری ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور تمام عزیزوں کے لیے جو آئندہ مستقبل بعید میں، قریب میں حوزہ علمیہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ آج کی بحث میں چوتھی فصل کے اندر، جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ مرحوم خواجہ کا متن پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ الفصل الرابع، یعنی چوتھی فصل جس کا مرحوم آغاز کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں فی الجد والمواظبت والہمت، یعنی ایک طالب علم کو تحصیل علم کے میدان میں جدیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مواظبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک طالب علم کی جدیت نہیں پائی جاتی ہے، وہ اپنا خیال نہیں رکھتا، یعنی اپنے اس ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں رکھتا، اور ہمت عالیہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ جان لیں کہ یہ حوزہ علمیہ میں زیادہ عرصہ نہیں ٹکے گا، 2 سال 4 سال 5 سال رہے گا اور چلا جائے گا۔ اور یہ جو عرصہ 2 سال 5 سال 10 سال کا یہ حوزہ علمیہ میں رہا ہے، اس مدت میں بھی یہ طالب علم تحصیل علم میں مصروف نہیں رہے گا، بلکہ دوسرے امور میں اپنا وقت بطالت میں صرف کرے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ ان 3 نقاط پر ہماری توجہ کو مبذول کروانا چاہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ الفصل الرابع فی الجد والمواظبت والہمت۔ ہم ان 3 بحثوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ طالب علم یہ جان لے کہ اس طلبگی کی فیلڈ میں اس کے اندر جدیت کا ہونا، اس کے اندر مواظبت کا ہونا، اس کی بلند ہمتی کا ہونا کس قدر ضروری ہے اس کی تحصیل علم کے لیے۔ اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا تو تحصیل علم میں عالی مدارج طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ثم لا بد لطالب العلم من الجد والمواظبت والملازمت، یعنی ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جدیت کا مظاہرہ کرے، مواظبت کرے اپنے شیڈول کی، اپنے تعلیمی شیڈول کی، اپنے مباحثے کی، اپنے مطالعے کی، اپنے کلاس میں جانے کی، اور تمام معاملات میں جدیت کے ساتھ اس کا خیال رکھے کہ وہ اپنا شیڈول کسی مجلس پر قربان نہ کر دے، کسی میٹنگ پر قربان نہ کرے، کسی زائر سے ملاقات پہ قربان نہ کرے، یا ایسے مسائل میں قربان نہ کرے۔ مجلسوں کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے، لیکن تحصیل علم کی اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، اپنی جگہ پر ایک فضیلت ہے۔ ان دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا مجلس کے ٹائم پہ طالب علم مجلس میں جائے، زیارت کے ٹائم پر زیارت میں جائے، اور زائر سے ملنے کے ٹائم پر طالب علم زائر سے ملے، لیکن اپنے تحصیلی اوقات کو دوسروں پر قربان نہ کرے، ان کو اپنی جگہ پر ہی رکھے۔ کلاس کے ٹائم میں صرف کلاس ہے، باقی کوئی کام نہیں ہے۔ مباحثے کے وقت صرف مباحثہ ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پر توجہ ایک طالب علم کو دینی چاہیے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ بیجا چھٹی کرنا ایک طالب علم کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ طالب علم کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکے گا اگر وہ بار بار چھٹی کرے گا، ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ کبھی قم کا سفر ہے، کبھی نجف کا سفر ہے، کبھی پاکستان کا سفر ہے۔ بعض طلاب ایسے ہیں جو حوزہ علمیہ میں 4 دن ٹھہرتے ہیں، باقی سارا وقت ان کا مسافرت میں رہتا ہے۔ کبھی ان کو پاکستان کی یاد آتی ہے، ہندوستان کی یاد آتی ہے، کبھی ان کو زیارت کا شوق ہوتا ہے اور وہ زیارت پر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو کلاسیں مدارس علمیہ میں جاری ہیں، اساتذہ کی کلاسیں جاری ہیں، ان سے وہ محروم ہو جاتے ہیں اور کامیابی کے مراحل
طے نہیں کر پاتے۔ لہٰذا مرحوم خواجہ اس کی مذمت کرتے ہوئے تاکید دلا رہے ہیں کہ لابد لطالب العلم، طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے من الجد کہ وہ جدیت کا مظاہرہ کرے، مواظبت کا مظاہرہ کرے، یعنی اپنے شیڈول کا اور اپنے ٹائم ٹیبل کو پابندی کے ساتھ اس کے اوپر وہ پختہ ہو جائے، والملازمہ، اور اس کا لازمہ یہی قرار پائے کہ وہ اپنے شیڈول کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اپنے شیڈول کے علاوہ جو اس کا وقت آزاد اس نے معاشرتی مسائل کے لیے رکھا ہے، ان معاشرتی مسائل میں وہ جا کر اس وقت کو صرف کرے گا اور وہاں پر اسے اپنے وقت کو گزارے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ یہاں اپنے اس مطلب کے اس بات کے لیے مؤید کے طور پر کچھ ضرب الامثال کو لے کر آ رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ ضرب المثل ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام لوگوں کے درمیان رائج ہوتی ہیں، یعنی لوگ ان ضرب الامثال کو سننے سے فوراً ایک مطلب تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم معاشرے کے اندر رائج ضرب الامثال کو نقل کر رہے ہیں تاکہ جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے اس مطلب کو عوام تک اور طلاب تک منتقل کر سکیں، پہنچا سکیں کہ میں نے جو یہ مطلب بیان کیا ہے اسی مطلب کے اوپر یہ حکیمانہ ضرب المثل بھی موجود ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں من طلب شیئا وجد وجد، یعنی جو کوئی بھی کسی شے کی تحصیل میں، تلاش میں رہے، وجد، اور اس کے لیے کوشش کرے، وجد، وہ اس کو پا لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص میں کسی چیز کے لیے تڑپ ہے اور وہ اس تڑپ کے خاطر اس چیز کی تلاش کے لیے ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے تو بالآخر ایک نہ ایک دن وہ اس چیز کو پا لے گا۔ تو اگر ایک طالب علم ہے اور اس کا کام تحصیل علم کرنا ہے اور وہ تحصیل علم کے لیے واقعاً جدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس جدیت کے نتیجے میں وجدہ وہ علم کو پالے گا۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے تحصیلی شیڈول کے اوپر جدیت کے ساتھ کاربند رہے، پختہ عزم کے ساتھ کاربند رہے، متزلزل نہ ہو اور اپنے شیڈول کو کسی بھی قیمت پر خراب کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لہٰذا اس کے بعد مرحوم خواجہ ایک دوسری ضرب المثل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں من قرع بابا ولج، یعنی جو کوئی بھی شخص ایک دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے اور دستک دیتا ہے اور اس قدر دستک دیتا ہے کہ وہ دروازہ اس کے لیے کھولا جائے تو اس کی اس سماجت کے نتیجے میں ولجا، وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اب آپ اسی چیز کی طرف دیکھیں، من قرع یعنی وہی صورت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی وہ دروازے کو توڑ رہا ہے، یعنی بے قوت، یعنی اس کو توڑ رہا ہے، بجا رہا ہے۔ معمولاً دروازوں پہ بیل ہوتی ہے، دروازوں پر ایک کنڈا لگا ہوتا ہے، آپ اس پر اس کو بجاتے ہیں جس کے ذریعے سے آواز سنائی دیتی ہے اور گھر کے اندر افراد کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ باہر دروازے پر کوئی ایسا شخص ہے جو دستک دے رہا ہے اور آپ کو باہر بلا رہا ہے۔ یہ اگر دروازے پر ہلکی سی دستک دے، اندر سنائی نہ دے تو یقینی بات ہے کوئی نہیں آئے گا، اور اگر 2 دفعہ یا 3 دفعہ دستک پختہ انداز میں دے گا، گھر سنائی دے گی تو وہ آئے گا۔ اور معمولاً آداب میں بھی ہے کہ 3 دفعہ دستک دی جائے اور تیسری دفعہ کے بعد چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص 3 دفعہ کے بعد چوتھی دفعہ بھی دیتا ہے، 5ویں دفعہ بھی دیتا ہے، 6ٹھی دفعہ بھی دیتا ہے اور اس قدر دستک دیتا ہے کہ گھر کے اندر جو شخص موجود ہے وہ بالآخر مجبور ہو جائے کہ باہر آئے اور آ کر آپ کو جواب دے، تو پھر ولجا، تو یہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا اور جو اس کا مطلوب اس گھر کے اندر موجود ہے وہ باہر آئے گا اور آ کر اس کی حاجت روائی کرے گا۔ یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہی کام شروع کر دیں گے، لوگوں کے جا کر دروازے بجانا شروع کر دیں، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ آپ کو جدیت کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اگر آپ دروازہ بجا رہے ہیں اور پختہ ارادہ آپ کا یہ ہے کہ گھر والوں سے ملاقات کرے تو بالآخر وہ آپ سے ملاقات کریں گے اور باہر تشریف لے آئیں گے۔ لہٰذا اگر ایک طالب علم اپنے وجود کے اندر موجود اپنے نفسانی دروازے پر وہ دستک دیتا ہے، بار بار دستک دیتا ہے تاکہ اس کا یہ وجود روحانی اپنا دروازہ کھولے اور اس انسان کے اندر جو ہے وہ ملکوت جو ہے وہ اس کے اندر آنا شروع ہو جائے، اس کے اندر روحانیت آنا شروع ہو جائے، اس کے اندر
کمالات آنا شروع ہو جائیں تو اگر انسان پختہ ارادے کے ساتھ اپنے ضمیر باطن کے اندر باطنی ضمیر کے اندر اگر دستک دے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے بار بار اپنے باطنی ضمیر پر دستک دینے سے اس کے باطنی ضمیر کا دروازہ کھلے گا اور وہ کمالات اپنے اندر سمیٹنے کی گنجائش اس کے اندر آ جائے گی۔ یہ تمام مطالب کنایا ہے اسی بات کی طرف کہ آپ تحصیل علم کے میدان میں جدیت کریں، آپ تہذیب نفس کے میدان میں جدیت کریں۔ جو شخص جس قدر جدیت کا مظاہرہ کرے گا اسی قدر وہ کامیابی پائے گا اور کامرانی اس کا مقدر قرار پائے گی۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ مزید ایک ضرب المثل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وقیلا، اور یہ ضرب المثل بھی دی جاتی ہے بقدر ما یسعی ینال و یتمنا، آپ اس کو یسعی بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی معلوم اور مجہول دونوں انداز میں پڑھا جا سکتا ہے اور ترجمہ بھی متفاوت ہو جائے گا۔ بقدر ما یسعی ینال و یتمنا یعنی انسان جس قدر وسعت قلبی کا مظاہرہ کرے گا، جس قدر اپنے ظرف کو وسیع کرے گا، اسی قدر جو ہے نا وہ اپنی منزل مراد تک پہنچ جائے گا اور اس کو حاصل کر لے گا۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور ضرب المثل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قیلا کہا جاتا ہے یحتاجو یا یحتاجو، دونوں طرح سے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یحتاجو فی التعلم الی الجد الثلاثہ، یعنی تحصیل علم اور تعلم کے میدان میں تین افراد کی جدیت جو ہے وہ ایک طالب علم کو تحصیل علم کے میدان میں کامیاب کر سکتی ہے اور اسے مدارج عالیہ تک پہنچا سکتی ہے۔ پہلی جو جدیت ہے وہ خود متعلم کی ہے، یعنی یحتاجو فی التعلم الی الجد الثلاثہ، تین افراد کی جدیت تحصیل علم میں انسان کے لیے مفید واقع ہو سکتی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ المتعلم، یعنی جب تک خود طالب علم جدیت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، پوری کائنات بھی مل جائے تو اسے تحصیل علم میں کامیاب نہیں کروا سکتی، کیوں؟ چونکہ یہ خود دل سے راضی نہیں ہے تحصیل علم کے اوپر، خود سے دل سے یہ آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جس شخص نے اپنے ظرف کو تیار نہیں کیا ہے تحصیل علم کے لیے وہ علمی مدارج طے نہیں کر پائے گا۔ پہلے اس کی نیت کا ہونا، اس کا تیار ہونا، اس کا آمادہ ہونا بہت ضروری ہے تحصیل علم کے لیے۔ اگر یہ شخص طالب علم تیار نہیں ہے تو یہ علمی مدارج کو طے نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا پہلا ستون تحصیل علم میں خود اس متعلم کی جدیت ہے۔ اگر یہ متعلم جدیت کا مظاہرہ کرے گا تو کمالات تک پہنچے گا۔ دوسرے مرحلے میں آتا ہے الاستاذ، یعنی استاد پہلے مرحلے میں نہیں ہے، پہلے میں خود متعلم ہے، دوسرے میں استاد ہے۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ استاد علم است و معلم واسطے، یعنی استاد خود آپ کا علم ہے، معلم تو ایک وساطت کا کام انجام دے رہا ہے۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں اس کتاب آداب المتعلمین کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، خود اس کتاب میں موجود نورانی مطالب اور نورانی معارف آپ کے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ میں صرف ایک وساطت کا کام کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اور اس کتاب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خود اس کتاب میں موجود نورانی مطالب اور معارف آپ کے لیے استادی کا درجہ رکھتے ہیں اور آپ کو مدارج عالیہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ کب پہنچا سکتے ہیں؟ جب آپ خود چاہیں۔ اگر آپ خود نہ چاہیں تو کوئی بھی آپ کے اندر زبردستی علم کو نہیں ٹھونس سکتا۔ لہٰذا ایک طالب علم کے تعلم میں تین افراد کی جدیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلا خود متعلم ہے، دوسرا اس کا استاد ہے اور تیسرا الاب، یعنی اس کا والد بزرگوار ان کانا فی الحیات، اگر باپ زندہ ہے تو وہ آپ کے لیے تیسرا ستون بن سکتا ہے، یعنی آپ کو مالی سپورٹ کرے، آپ کو روحانی سپورٹ کرے، آپ کو اخلاقی سپورٹ کرے، آپ کو کہے کہ نہیں آپ نے حوزہ علمیہ میں ہی رہنا ہے اور وہاں تحصیل کرنی ہے جدیت کے ساتھ، کسی صورت میں آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کرنا ہے، پاکستان نہیں آنا ہے اور ادھر ادھر لوگوں کو فون نہیں کرنا ہے، اپنا بیجا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، تمام ٹائم آپ کا جو ہے وہ تحصیل علم پہ ہونا چاہیے۔ اگر والد بزرگوار اپنے فرزند ارجمند پر اس طرح سے نظر رکھے اور اس طرح سے
جدیت کا مظاہرہ کرے کہ اس کا طالب علم، اس کا فرزند تحصیل علم کے میدان میں کامیابی حاصل کر رہا ہے یا کامیابی حاصل نہیں کر رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ والد کی جدیت سے، استاد کی جدیت سے اور خود متعلم کی جدیت سے یہ متعلم علم کے مدارج عالیہ اور کمالات کو طے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر طالب علم جدیت کا مظاہرہ نہ کرے تو یقینی بات ہے کہ وہ تحصیل علم کے پیچھے نہیں جائے گا۔ اب یہاں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ نے پہلا مرحلہ کمپلیٹ کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں کیا بیان کرنا تھا؟ پہلے مرحلے میں جدیت کو بیان کرنا تھا کہ ایک طالب علم کو تحصیل علم کے لیے جدیت سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے مواظبہ۔ آپ خود چاہیں تو یہاں پر باقاعدہ ہائیڈنگ اور سرخی دے سکتے ہیں، یعنی امل جد، امل مواظبہ و امل ہمہ، یعنی تینوں قسمتوں کو جدا کر کے آپ ایک سرخی کے طور پر لا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو اب ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے مواظبت سے متعلق۔ عمل مواظبہ یعنی طالب علم کو اپنے شیڈول کا اور اپنے ٹائم ٹیبل کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر طالب علم اپنے شیڈول اور ٹائم ٹیبل کا لحاظ رکھے تب وہ جا کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ایک طالب علم کو کیسا شیڈول بنانا چاہیے، یعنی جب بھی وہ کوئی نئی کتاب شروع کرنے جا رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ جو کتاب اس نے پہلے پڑھی ہے یا جو درس اس نے پہلے یعنی کل کے روز پڑھا ہے، اس طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس گزشتہ روز کے درس کا یا گزشتہ ختم ہونے والی کلاس کا ایک خلاصہ تیار کر لے اور اس سے متعلق سوالات اپنے ذہن میں مرتب کر لے کہ جب بھی اس سے پوچھا جائے اس درس کے متعلق تو وہ سوال کون سا پوچھا جا سکتا ہے اور پھر اس سوال سے متعلق جواب کیا ہوگا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اپنے گزشتہ درس کو اپنے ذہن کے اندر پختہ کر لے، راسخ کر لے، اس قدر پختہ کر لے کہ وہ گزشتہ روز کا درس اس طالب علم کو ہرگز فراموش نہ ہو اور یہ اسے نہ بھولے۔ پھر اس طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ درس جو کل پڑھا اس کا خلاصہ تو اس نے بنا لیا ہے، لیکن وہ جو آئندہ روز اس نے پڑھنا ہے یا آج جو اس نے درس پڑھنا ہے، اس درس کو پڑھنے سے پہلے یہ طالب علم پہلے اس کا خود مطالعہ کرے کہ بھئی آج جب میں استاد کے محضر میں جاؤں گا اور اس درس کو استاد نے پڑھانا ہے تو استاد نے میرے سامنے کیا بحث کرنی ہے۔ اگر اچھی طرح سے وہ مطالعہ کر لے گا تو جو اس کو اعتراضات ہوں گے وہ اعتراضات وہ وہاں پر ایک جگہ پر کاغذ پہ نوٹ کر لے گا اور کلاس کے درمیان یا کلاس کے بعد وہ اپنے استاد محترم سے پوچھ سکتا ہے کہ رات میں نے اس درس کا مطالعہ کیا تھا، یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہیں، آپ ارشاد فرما دیں۔ باقی تو استاد نے رہنمائی کرنی ہے، اصل تو جو استاد ہے وہ خود علم ہے، جو کتاب ہے اس کے سامنے یہ خود اس کے لیے علم ہے۔ پھر تیسرے مرحلے پر ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ درس پڑھتے وقت دقت سے درس کو سنے، یعنی استاد درس بیان کر رہا ہے اور میں ادھر ادھر لڑکوں کے ساتھ اور طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے چٹکلے کر رہا ہوں، شوخی کر رہا ہوں، مزاح کر رہا ہوں، یا اپنی کاپی کے اوپر میں نقاشی بنا رہا ہوں یا پینٹنگ کر رہا ہوں اور ڈرائنگ بنا رہا ہوں، تو ایسے میں یہ طالب علم کے توجہ ایک دوسری طرف متمرکز ہے، وہ تحصیل علم کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ درس پڑھتے وقت دقت سے استاد کی بات کو سنے، یعنی اس کے تمام حواس سے دہگانہ استاد کی طرف متوجہ ہونے چاہیے کہ استاد کیا کہہ رہا ہے، اور کلاس میں کسی سے گفتگو وہ نہ کرے، بیجا قسم کا اپنا وقت بھی اور استاد کا وقت بھی اور باقی کلاس فیلوز کا بھی وقت ضائع نہ کرے۔ چوتھے مرحلے میں ایک طالب علم کو درس پڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے کہ جو اس نے درس آج پڑھا ہے استاد کے پاس، اب واپس آئے اور آ کر اس کا مطالعہ کرے درس کے بعد۔ اب جب اس نے درس سے پہلے مطالعہ کیا، استاد کے پاس وہ درس پڑھا، پھر درس پڑھنے کے بعد دوبارہ گھر جا کر اس نے اس کا مطالعہ کیا، تو بس ایک درس کے آغاز سے مطالعہ پہلے ہو گیا، ایک درس کے اختتام پر مطالعہ ہو گیا، اور وسط میں خود وہ استاد کے حضور پڑھا، تو گویا کہ یہ 3 دفعہ اس کے لیے درس رپیٹ ہو چکا ہے اور تکرار ہو چکا ہے۔ اب چوتھے مرحلے پہ یہ اپنے دوست کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ بھئی یہ درس ہم آج مل کر مباحثہ کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ پڑھو، ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، اور جو غلطیاں ہمارے بیان میں رہ جاتی ہیں وہ ان کو ہم برطرف کرتے ہیں۔ لہٰذا دونوں اس کا مباحثہ کرتے ہیں اور اس مباحثے کے نتیجے میں وہ درس ان کے لیے حل ہو جاتا ہے۔
اب جب درس کا مباحثہ بھی ہو گیا تو اختتام پر بیٹھ جائیں دونوں مل کے اس کا خلاصہ تیار کریں کہ جو ہم نے اول میں بھی بیان کیا تھا کہ درس کا خلاصہ بیان کریں اگلے درس پر جانے سے پہلے۔ اب جب طالب علم نے اس شیڈول کی مراعات کی تو یہ درس اس قدر اس طالب علم کے لیے پختہ ہو جائے گا جو اسے کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ لہذا شروع میں بھی مرحوم خواجہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ الدرس حرف و تکرار الف، کہ ایک حرف ہوگا لیکن 1000 مرتبہ اس کا تکرار ہوگا۔ جس قدر آپ اس کا تکرار کریں گے یہ آپ کی مواظبت کے اوپر دلیل ہے، یعنی آپ اپنے ٹائم ٹیبل کا، اپنے شیڈول کا خیال رکھ رہے ہیں اور باقاعدہ اپنے درس میں جدیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے شیڈول کو نامنظم نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا مرحوم خواجہ طوسی رحمت اللہ علیہ یہاں جو مطلب بیان کر رہے ہیں وہ مطلب کچھ اس طرح سے ہے، وَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُوَاظِبَةِ عَلَى الدُّرُوسِ وَالتَّكْرَارِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ، یعنی ایک طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے اور یہ ضروری ہے کہ وہ مواظبت کرے اپنے شیڈول کی اور اپنے ٹائم ٹیبل کی، اپنے درس کی۔ یہ مواظبت کرے گا درس کی بھی اور درس کے تکرار کی بھی۔ درس کی مواظبت کیسے ہے کہ کلاس میں جائے اور کلاس میں ادھر ادھر جو ہے نا وہ طلاب کے ساتھ جو ہے وہ مزاح نہیں کرے، کلاس کا بیجا وقت نہیں لے، یہ درس کی مواظبت ہے۔ درس کی مواظبت کیسے ہے کہ گزشتہ درس کا بھی مطالعہ کیا جائے، آج کے درس کا بھی مطالعہ کیا جائے، درس میں جانے سے پہلے بھی مطالعہ کیا جائے، درس میں واپس آنے کے بعد بھی مطالعہ کیا جائے، پھر اس کا مباحثہ کیا جائے، پھر اس کا خلاصہ لکھا جائے۔ یہ تمام مراحل کیا ہیں؟ مواظبت درس ہے۔ پھر مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں کہ آپ درس کا تکرار کریں، یعنی لابد لطالب العلم من المواظبۃ علی الدرس والتکرار، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ درس میں کیا کرے؟ مواظبت کرے اور اس کا تکرار کرے۔ تکرار درس کب ہوگا؟ فی اول اللیل و آخرہ، یعنی رات کے آغاز میں بھی درس کا تکرار ہو رہا ہے اور رات کے اختتام پر یعنی سحری کے وقت بھی وہ باقاعدہ اپنے درس کا کیا کر رہا ہے؟ تکرار کر رہا ہے۔ دونوں ٹائم اپنے درس کا تکرار کر رہا ہے۔ یہ جو دو ٹائم اپنے درس کا تکرار کر رہا ہے یہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں کہ ان دو ٹائموں کے درمیان میں وما بین العشاءین، اس ٹائم میں بھی وہ اپنے درس کو تکرار کرے، جیسے ہم شمسین کہتے ہیں، جیسے ہم قمرین کہتے ہیں، اسی طرح سے وسط میں جو نماز عشاء کا ٹائم ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس ٹائم بھی آپ جو ہے نا یعنی مغرب کے بعد تھوڑا سا آگے چلے جائیں جو عشاء کا افضل وقت ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ما بین العشاءین، اس وقت بھی جو ہے نا وہ اپنے درس میں مواظبت کرے اور اس کو جدیت کے ساتھ مد نظر رکھے۔ پس 3 ٹائم اس نے اپنے درس کا تکرار کرنا ہے، اول اللیل، بین العشاءین اور آخر اللیل۔ ان 3 ٹائموں میں وہ اپنے درس کا تکرار کرے گا تو اس کو اپنا درس جو ہے نا وہ پختہ ہو جائے گا۔ پھر مرحوم خواجہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کے ٹائم جو آخر وقت ہم نے کہا ہے کہ اول اللیل و آخر ہی، یہ ہم نے کیوں کہا ہے؟ رات کے اس آخری پہر میں درس کا تکرار کیوں ضروری ہے؟ فرما رہے ہیں کہ وقت السحر وقت مبارک، سحر کا وقت جو ہے وہ ایک مبارک وقت ہے۔ لہٰذا اگر طالب علم چاہتا ہے کہ سحری کے وقت کو درک کرے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ وہ دوپہر کو آرام کرے تاکہ رات کو سحری کے ٹائم بیدار ہو سکے۔ پس دوپہر کا آرام ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے اگر وہ سحر کے وقت کو درک کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا کام طالب علم کے لیے یہ ہے کہ وہ جلدی سونے کی عادت بنائے۔ اگر طالب علم رات کو 10 بجے کے بعد بیدار رہتا ہے تو یہ طالب علم قطعی طور پر سحر کے وقت بیدار نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ اس نے اپنے امور کو منظم نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اسے یہ چاہیے کہ دوپہر کو بھی آرام کرے اور رات کو اول ٹائم میں یعنی 10 بجے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ عشاءین کے بعد درس کا تکرار کرنے کے بعد یہ طالب علم سو جائے تاکہ صبح نماز کی اذان سے پہلے جو ہے نا فجر سے یہ بیدار ہو سکے سحر کے وقت۔ اس وقت یہ نماز تہجد بھی پڑھے گا اور اس وقت یہ اپنے درس کا بھی تکرار کرے گا، تب یہ درس جا کر اس کے لیے مبارک قرار پائے گا۔ وَوَقْتُ السَّحْرِ وَقْتٌ مُبَارَكٌ قِيلَ، کہا گیا ہے جس کی طرف مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں، من اسحر نفسہ باللیل فقد فرح قلبہ بالنہار
मरहूम ख्वाजा सहरी के फजाइल को बयान करना चाह रहे हैं और सहर के वक्त की अहमियत को बयान करना चाह रहे हैं कि मन असहारा नफ्सहु बिल्लैल, जो अपनी रूटीन ये बनाता है कि असहारा नफ्सहु बिल्लैल, के वो रात को सहरी के वक्त अपने आप को बेदार रखता है और इस वक्त जागता है, फकद फर्रह कल्बहु बिलनहार, तो दिन के टाइम उसका कल्ब जो है वो हशाश बशाश रहेगा और किसी किस्म की उसको मुश्किल पेश नहीं आएगी। लिहाजा सहरी के वक्त अगर इंसान बेदार हो तो ये सहरी के वक्त बेदार होना इंसान के दिन में उसके हशाश बशाश होने की अलामत करार पाएगा। फिर यहां पर बाज लोग सवाल करते हैं कि इंसान का चेहरा नूरानी क्यों होता है, तो बाज बुजुर्गान ने इसकी वजह और इल्लत भी यही बयान की है कि ये इंसान रात को तारीकी के वक्त उठता है, ऐसे वक्त जब हर तरफ जुल्मत ही जुल्मत होती है, ऐसे में ये इंसान अल्लाह की खातिर बेदार होता है तो अल्लाह अपने नूर से इसके चेहरे को मुनव्वर कर देता है और इसे नूरानी कर देता है। इस वजह से वो उलमा जो नमाज शब के पाबंद हैं, वो अफराद जो नमाज शब के पाबंद हैं, उनमें नूरानियत पाई जाती है। लिहाजा अगर हम देखें अतिब्बा की तरफ भी, अतिब्बा भी इस किस्म की थेरेपीज जो है ना वो अपने मरीज को बताते हैं कि इस मरीज को सहर के वक्त बेदार किया जाए और इसे ताजा हवा में वहां पर टहलाया जाए, वहां पर ये गर्दिश करे, घूमे फिरे, ताकि ताजा हवा जो है ना वो इसके वजूद में आए और इसके अंदर जो मुश्किलात है वो बरतरफ हो जाए। लिहाजा रात के वक्त, तारीकी के वक्त बेदार होना और तहसील इल्म में मसरूफ रहना ये एक तालिब इल्म के लिए जरूरी है, क्यों? चूंकि ये वक्त मुबारक है। फिर इसके बाद फरमाते हैं मरहूम ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने इस मतलब को बयान नहीं किया, लेकिन हमारे उस्ताद अजीज ने इस मतलब की तरफ बयान किया है कि हर कस हर जा रसीद बेखातर सहरी बूदे, यानी अगर आप किसी भी बुजुर्ग आलिम दीन को देख लें कि उसने अगर कोई मदारिज आलिया तय किए हैं तो वो मदारिज आलिया तय करने की बुनियाद क्या है? सहरी है। यही सहर का वक्त है जिसने उसे आली मदारिज पर पहुंचाया है। फिर इसके अलावा एक हदीस है ज़ाहिरन जिसका अभी मैं फुर्सत नहीं मिली कि मैं उसका मतन तलाश करूं, वो इस तरह से है कि नमाज शब यानी सलातुल लैल जो है ये मोमिन की शराफत का बायस है, यानी मोमिन इसी सलातुल लैल की वजह से शरीफुन नफ्स बनता है। यहां फारसी में एक शेर है जिसे मैं आपकी खिदमत में तकदीम करता हूं। मरहूम ख्वाजा ने इसकी तरफ इशारा नहीं किया है, हमारे उस्ताद बुजुर्गवार ने इसकी तरफ इशारा किया था। फरमा रहे थे कि सम तो जू ओ सहर उजलत व जिक्र बेदवाम ना तमामा ने जहान रा कुनद इन फंज तमाम, यानी अगर कोई शख्स मदारिज आलिया तय करना चाहता है, वो अफराद मुतवज्जे हों जो मामूलन वजीफों का मुतालबा करते हैं, जो चाहते हैं मदारिज आलिया तय करें, जो चाहते हैं कमालात आलिया तय करें, वो इस शेर की तरफ मुतवज्जे हों कि हुक्मान बुजुर्गान दीन ने इस शेर के अंदर 5 ऐसे नुस्खे बयान किए हैं कि जिन पर अगर इंसान अमल करे, कारबंद रहे और पाबंदी के साथ इनके ऊपर चले तो ये शख्स अगर मदारिज आलिया तय न कर पाए तो आए और आकर बुजुर्गान को मलामत कर सकता है। वो क्या चीजें हैं कि समत यही खामोश रहना, जू यानी भूख बर्दाश्त करना, और सहर यानी सहर के वक्त बेदार होना, और उजलत यानी मुआशरे से फरार करना, यानी दूर रहना ऐसे शरूर अफराद से कि जो इसका वक्त कीमती जो है वो बतालत में सर्फ कर लेंगे। और फिर उसके बाद दाइम जिक्र रहना। 5 चीजें हो गई, खामोशी इख्तियार करना, भूखे रहना, सहरी के वक्त बेदार होना, और फिर उसके बाद लोगों से यानी शरूर लोगों से उजलत इख्तियार करना और दाइम जिक्र रहना। जो शख्स इन 5 चीजों पर अमल करेगा ना तमामा ने जहान रा कुनत, तमाम इन 5 यानी ये 5 खुसूसियात ऐसी हैं जो किसी भी फर्द को फर्श से उठाकर अर्श तक ले जा सकती हैं और उसे इंसान कामिल बना सकती हैं। फिर इसके बाद रात के आखिरी पहर में बेदार रहना, जिसकी तरफ मरहूम ख्वाजा ने इशारा किया है और फरमाया है कि वक्त सहरे वक्तुन मुबारकुन,
پھر اب اس کے بعد فرما رہے ہیں وَيَغْتَنِمُ أَيَّامَ حِدَاثَتِهِ، یعنی طالب علم اپنی جوانی کے ایام کو مغتنم شمار کرے، ان کی قدر و قیمت کو جان لے، یعنی جب تک یہ جوان ہے اپنی جوانی سے استفادہ کرے اور استفادہ کرتے ہوئے مدارج عالیہ تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، محنت کرے۔ پھر اس کے بعد وَيَغْتَنِمُ عُنْفُوَانِ الشَّبَابِ، یعنی یہ اپنے جوانی کے اس ایام میں اور جوانی کے عالم کو غنیمت شمار کرے اور کمالات اور مدارج عالیہ کو طے کرے۔ وَلَا يَجْتَهِدُ نَفْسَهُ جُهْدًا يُضَعِّفُ النَّفْسَ، یعنی یہ ایسے امور کو انجام نہ دے جو اس کے نفس کی تضعیف کا باعث بنے، جو اس کے نفس کو کمزور کر دیں، یعنی ایسی باطل ریاضتوں میں اپنا وقت بطالت میں صرف نہ کرے، چونکہ یہ اسے نفس کو کمزور کر دیں گے، اور ایک طالب علم کا اگر نفس کمزور ہو جائے فضول قسم کی ریاضات کرنے میں تو یقینی بات ہے یہ مدارج عالیہ طے نہیں کرے گا۔ لہٰذا بزرگان کی صحبت میں بیٹھنا، معلم اخلاق کی صحبت میں بیٹھنا اور اس سے اخلاقی مدارج طے کرنے کے لیے دستور کا مطالبہ کرنا یہی بہتر ہے۔ خود سے انسان اثر خود وظیفے انجام نہ دے۔ یہی 5 چیزیں جو اس شعر میں ہم نے بیان کی ہیں، ہر طالب علم کو اس کی مراعات کرنی چاہیے اعتدال تک۔ افراط و تفریط کسی بھی وادی میں جو ہے وہ اس کی تعریف نہیں کی گئی، ہر جگہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ لا یجتہد نفسہ جہدا یضعف النفس، یعنی ہرگز وہ ایسی جد و جہد نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جو اس کے نفس کو ضعیف کر دے۔ وَيَنْقَطِعُ عَنِ الْعَمَلِ، اور اس کے نفس کو عمل انجام دینے سے منقطع کر دے۔ بل يَسْتَعْمِلُ الرِّفْقَ فِي ذَلِكَ، بلکہ وہ میانہ روی کو جو ہے نا وہ اپنے اس میں جو ہے وہ لے کر آئے، یعنی مدارا کرے، اپنے برنامے کے اندر اپنے شیڈول کو ایسے مرتب کرے کہ جس میں افراط و تفریط نہ ہو بلکہ رفق ہو، میانہ روی ہو، مدارا کرے۔ اصل فی ذالک فی جمیع الاشیاء، یہ جو رفق کرنا ہے، یہ جو مدارا کرنا ہے، یہ تمام امور میں جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پس میانہ روی، حد اعتدال، مدارا کرنا، یہی راہ اعتدال ہے اور اسی پر ایک طالب علم کو چلنا چاہیے۔ ہماری یہاں پر آج گفتگو ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اسی چوتھی فصل کو آگے آپ کے ساتھ لے کر چلیں گے اور اسے کمپلیٹ کریں گے، اور اگلی ہماری گفتگو علماء کی بلند ہمتی کے بارے میں ہوگی کہ ایک طالب علم کو بلند ہمت ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔